أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الناس. سورة الناس مکیہ. مکیہ. اس کو ایک بار پھر پڑھیں گے. سورة الناس مکیہ. سورة الناس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ قل اعوذ برب الناس. برب الناس. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. اس کو جوڑ سے پڑھیں گے. دیکھیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قاف لام پیش قل. قاف لام پیش قل. تو یہاں پر ہم نے قاف کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد پڑھیں گے حمزہ زبر ا. حمزہ زبر ا. قل ا. قل ا. یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات جب بھی آئیں ان کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. تو یہاں پر زبر ہے تو حرکت ہے، تو لہٰذا اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. آگے دیکھیں عین و پیش عو. عین واو پیش عو. عین واو پیش عو. عین واو پیش عو. تو یہاں پر تھوڑی سی ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے. یہاں پر دیکھیں واو، یہ واو کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی جو دال کی طرح ہیں، اس کو جزم کہا جاتا ہے. تو جب بھی قرآن مجید میں جزم آ جائے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں. اب یہ جزم جس کے اوپر بھی ہوگی اس حرف کو ہم ساکن پڑھیں گے. یہاں پر جزم واو پر ہے تو واو کا نام ہوگا واو ساکن. جب بھی جزم جس پر ہوگی تو اس کا کیا نام، اس کو کیا پڑھیں گے؟ واو ساکن. واو ساکن. ساکن. تو ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب یہ واو ساکن ہے اور واو ساکن کے پیچھے دیکھیں کیا ہے؟ پیش. پیش. تو جب بھی واو ساکن ہو اور اس کے پیچھے پیش ہو. آ جائے تو اس واو کو واو مدہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ واو مدہ. واو مدہ. تو واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اسی لیے ہم نے اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا تھا. آئیے ایک بار پھر پڑھتے ہیں. عین واو پیش عو. قل اعو. قل اعو. اور آگے دیکھیں پھر حرکت ہے، اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ذال پیش ذو. ذال پیش ذو. قل اعوذ. قل اعوذ. آگے دیکھیں پھر حرکت ہے با زیر بی. با زیر بی. قل اعوذ بی. قل اعوذ بی. اس کے بعد آگے دیکھیں
را پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیں، قرآن مجید میں جب بھی را کے اوپر زبر آئے گا تو اس را کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک جی ہے؟ را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو را موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، تو جی یہاں پر ہم نے را کو موٹا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر دیکھیں با کے اوپر یہ چھوٹے سے جو 3 دانت کی طرح جو بنا ہوا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید تشدید۔ اب الف سے لے کر یا تک یہ تشدید جس کے اوپر بھی آئے گی تو ہم اس کو مشدد بنا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر تشدید با کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے با مشدد۔ کیا کہیں گے؟ با مشدد۔ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ نون اور میم کو چھوڑ کر، نون اور میم کو چھوڑ کر جس کے اوپر بھی تشدید آئے گی وہاں ہم اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ سختی کے ساتھ۔ سختی کے ساتھ۔ اگر نون اور میم پر اگر یہ تشدید آ جائے تو اس وقت ہم وہاں پر غنہ کریں گے، نون اور میم پر غنہ کریں گے، اور باقی حروف پر جب آئے گی اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ تشدید سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے اس کا ہم جوڑ کرتے ہیں۔ را با زبر رب، را با زبر رب، آگے دیکھیں با نون زیر بن، با نون زیر بن، رب بن، رب بن، تو دیکھیں با پہ ہم نے سختی کی اور نون کو پر غنہ کیا۔ آگے دیکھیں نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، رب بن نا، رب بن نا، یہاں پر دیکھیں ہم نے الف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر الف جو ہے الف مدہ ہو رہا ہے۔ جب بھی قرآن مجید میں الف سے پہلے زبر آ جائے، جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے، زبر آ جائے، جیسے یہاں دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، تو جب الف سے پہلے زبر ہوگا تو اس الف کو الف مدہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے واو مدہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہاں پر اس لیے ایک الف کی مقدار الف کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں سین زیر سی، سین زیر سی، اب یہاں پر بھی حرکت تھی اس لیے ہمیں اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا۔ اب جو ہے مکمل پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، وقفا وقفا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر قوف موٹا ہے تو آپ نے موٹا کر کے پڑھنے قل، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہم نے آپ کو یہ بتائی کہ یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ، واو مدہ۔ اس کی پہچان یہ ہے واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے گا تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں اور اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور دوسری بات ہم نے آپ کو یہ بتائی کہ زبر، زیر اور پیش ان کو حرکات کہا جاتا ہے کہ جب بھی حرکات آئیں گے ان کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر ہم نے ایک یہ سبق پڑھا کہ یہاں پہ دیکھیں نون مشدد ہے، جب بھی تشدید نون پر اور میم پر آئے گی وہاں غنہ کرنا ہے، نون اور میم کے علاوہ کسی اور حرف پر آئے گی تو وہاں ہم نے سختی کر کے پڑھنی ہے۔ تو آج کا سبق یہاں تک، نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ ہم آپ کو حروف مدہ کتنے ہیں اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بتائیں گے، حرکات کتنے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور اسی طریقے سے کہ نون مشدد کا
قانون کیا ہے، غنہ کس طرح ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔